بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. سامعین کرام، آج ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس خصوصیت کے ساتھ گفتگو شروع ہونی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے مقابلے میں اختصاص اس طور پر کہ آپ کی بیویاں جو آپ کی وفات کے بعد بیوہ ہو گئیں، جن سے آپ کی وفات ہو گئی، وہ آپ کے علاوہ کسی بھی شخص کے لیے جائز اور حلال نہیں ہے. وہ تمام امت کے افراد کے لیے محرمات میں اور محرمات میں شامل ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا یہ معاملہ شریعت نے طے کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی اور کوئی بھی شخص ان سے نکاح نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الاحزاب میں، وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله صلی اللہ وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا، کہ تمہارے لیے یہ کسی طرح درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ، کسی قسم کی تکلیف اور ایذا میں مبتلا کرو، کوئی تکلیف دو. اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ تم ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو کبھی بھی. نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا یا آپ کو ایذا دینا، ایذا اور تکلیف پہنچانا جائز ہے، اور آپ کی وفات کے بعد کبھی بھی آپ کی بیویوں سے کسی کے لیے نکاح کرنا جائز ہے. یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں میں، ان آیتوں میں، اس آیت میں منع فرمائی. کیوں منع فرمائی؟ دوسرے مقام پر اس کی ایک وجہ بھی بیان کی، وَلِأَنَّهُنَّ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس وجہ سے بھی کہ یہ ساری ازواج مطہرات عام مومنوں کی مائیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کے سلسلے میں خود ان کی اپنی جانوں اور اپنے نفسوں سے زیادہ قریب ہے، زیادہ حق رکھتے ہیں، اولا ہیں، اور ان کی بیویاں ان مومنوں کی مائیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں صراحت سے ازواج مطہرات کو تمام مسلمانوں کے لیے امہات کہا ہے، یعنی مائیں. علامہ شیخ ابن ملقن رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اے مثل امہاتہم فی وجوب احترامہن وطاعتہن وتحریم نکاحہن لما فی احلالہن لغیرہ من النقص لمنصبہ، یعنی مثلا، یعنی ان کا معاملہ عام انسانوں کے لیے ایسا ہی ہے نبی کے بعد جیسے ان کا اپنی ماؤں کے ساتھ ہوتا ہے. چنانچہ ماؤں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہوتا ہے یا ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ ہم اپنی ماؤں کا احترام کریں اور اطاعت و فرما برداری کریں، اسی طریقے سے ان سے نکاح کو حرام سمجھیں، نکاح کا تصور نہ کریں. یہ چیزیں واجب ہیں. جس طرح سے عام ماؤں کے تعلق سے ہمارا معاملہ اس طرح ہے کہ ہم ان کا ادب و احترام کریں، ان کی اطاعت و فرما برداری کریں اور ان سے نکاح کو حرام جانیں. اور اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام دیا کہ ان امور میں خلل ڈالنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب اور مقام کے معاملے میں خلل ڈالنا ہے. یعنی اگر کوئی شخص ان چیزوں میں سے کسی کی خلاف ورزی کرتا ہے، ازواج مطہرات کا ادب و احترام نہیں کرتا، ان کی اطاعت و فرما برداری جو شرعی دائرے کے مطابق ہے نہیں کرتا، اسی طریقے سے اگر ان کے نکاح کو حرام نہیں سمجھتا تو گویا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب اور مقام میں خلل ڈال رہا ہے، اس میں نقص اور خامی پیدا کر رہا ہے. یہیں میں ضمناً یہ بات عرض کروں کہ روافظ
جو ازواج مطہرات کو بڑی کوشش کر کے قرآن کی آیتوں اور حدیثوں کو توڑ مروڑ کر اور بعض دلیلوں سے وہ معنی کشید کر کے جس کا وہ مفہوم ادا ہی نہیں کرتی وہ عبارتیں اور وہ نصوص، یہ کوشش کرتے ہیں، بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ ازواج مطہرات کو اہل بیت سے باہر کریں، جبکہ دنیا میں کسی بھی انسان کا گھر بنتا ہی بیوی سے ہے۔ ہاں، اگر ہم اردو زبان میں بیوی کو اہلیہ کہتے ہیں، ہاں اہلیہ یہ اہل سے ہی بنا ہے، اور اہل البیت میں ایک انسان کے اہل بیت جب کہا جائے، اہل خانہ کہا جائے، تو پہلے اس کی بیوی ہی مراد ہوتی ہے۔ وہ بخاری شریف میں جو حدیث ہے کہ ازواج مطہرات نے چادر کے کنارے پکڑے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حسنین رضی اللہ عنہم ان تمام کو اس چادر کے نیچے رکھا، اور پھر آپ نے یہ جو آیت مباہلہ کے بعد کے تناظر میں اسے روافظ خوب پیش کرتے ہیں، اور حضرت ام سلمہ نے کہا کہ میں بھی نیچے آ جاؤں، تو آپ نے کہا اپنی جگہ پر رہو۔ تو اس حدیث سے بڑی شدت کے ساتھ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں نہیں ہیں، اہل بیت میں وہ ہیں جو چادر کے نیچے تھے۔ اب اگر غور کیا جائے تو صاحب خانہ بذات خود اسی مقام پر کھڑا ہے جہاں ازواج مطہرات کھڑی تھی، مطلب یہ کہ کنارہ پکڑ کر چادر کے نیچے نہیں تھے، باہر تھے۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ، ذات مبارکہ بھی خود بذات خود اپنے گھر والوں میں سے باہر مانی جائے گی؟ گھر بنتا ہی ہے میاں بیوی سے۔ تو چونکہ دنیا میں یہ بات معلوم ہے کہ آدمی اور اس کی بیویاں گھر والے ہیں، لیکن یہ بات معلوم نہیں تھی کہ بیٹی اور اس کے بیٹے یعنی ناتی نواسے، یہ جس خاندان سے بیٹی جڑ جاتی ہے عام طور سے اس خاندان میں شمار ہوتی ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور شریعت اسلامیہ کو یہ ضرورت تھی کہ اس معاملے میں بھی یہ بتایا جائے۔ اگر میں کہوں کہ یہ بھی ایک خصوصیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دیگر خاندان، ہم اور آپ یا امت کے افراد کا خاندان ددیحال سے جڑتا ہے، لیکن یہاں آپ نے یہ وضاحت فرمائی کہ میری بیٹی اور میرے نواسے بھی میرے اہل بیت کا حصہ شمار کیے جائیں گے۔ چونکہ یہ ایک خصوصیت والی بات تھی کہ بیٹی جہاں بیاہ دی جاتی ہے اس گھر کی فرد بن جاتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں وہ گئی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اس کے باوجود آپ نے ان لوگوں کو اپنا اہل خانہ بتایا۔ یہ گویا عام روش اور سوچ سے الگ بات تھی، اس لیے ان کے لیے وضاحت کرنا ضروری تھی، ازواج مطہرات کے لیے یہ ضروری نہیں تھا۔ اب یہاں آپ قرآن میں دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل صراحت سے کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہاں تو نہ صرف یہ کہ وہ اہل بیت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے، بلکہ اس حرم ہونے کی وجہ سے ان کے احترام اور ان کے مقام کی بنیاد پر ان کو یہ درجہ عطا فرمایا کہ دیگر تمام امت کے افراد کے مقابلے میں یہ خصوصیت دے دی گئی کہ اب ان عورتوں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھیں، آپ کی وفات ہو گئی، عدت گزر گئی، اس کے باوجود وہ کسی امت کے کسی فرد سے نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ اہل بیت ہونے کی وجہ سے ہے، اہل بیت کا ایک خصوصی مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادا کیا۔ ہم اس سلسلے میں نہ حد سے تجاوز کریں روافظ کی طرح، اور نہ ہی ان کے حق کی مخالفت کریں نواسب کی طرح۔ بہرحال اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت بیان کی گئی کہ آپ کی بیویوں سے آپ کے بعد امت کے کسی فرد کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ وہ ماؤں کے مقام پر ہیں، وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ ضمناً میں نے ایک بات یہ بھی بیان کی کہ گویا عام قاعدے سے ہٹ کر، دنیا میں جو چلن ہے اس سے ہٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ میری بیٹی، میرے نواسے بھی میرے اہل بیت میں شامل ہیں۔ ہم اسے بھی ایک خصوصیت کی طرح دیکھیں۔ اختصاص النبی صلی اللہ علیہ وسلم دون امتہ بانہ یعق فی مرضہ کما یعق الرجلان من امتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اختصاص، آپ کی یہ خصوصیت کہ آپ اپنی بیماری میں اس طرح تپتے یا لرزتے تھے جیسے امت کے دو افراد تکلیف میں مبتلا ہوتے۔ بخار کی شدت آپ کی ایسی ہوتی جیسے دو عام حالات میں
ایک عام آدمی کو جس طرح بخار کی شدت آتی ہے اور وہ بخار میں تپتا ہے یا تکلیف محسوس کرتا ہے یا بخار کی وجہ سے اس کے اندر جو کپ کپی آتی ہے، یعقو کے یہ 2-3 معنی کیے گئے. ہاں، تو جس طرح سے ایک بخار زدہ شخص تکلیف محسوس کرتا ہے، ایک آدمی کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آدمیوں کے برابر یہ شدت برداشت کرنی پڑتی یا آپ کو لاحق ہوتی تھی. شیخان یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی اپنی صحیحین میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل فرمائی، دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یعقو، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اس حالت میں کہ آپ بخار میں تپ رہے تھے. یعقو الواق کہتے ہیں حما کو، بخار کو. اور بعض لوگوں نے کہا کہ بخار کی جو تھکن یا کمزوری ہوتی ہے، ہاں، جس سے آدمی ٹوٹ سا جاتا ہے، وہ مراد ہے. بعض نے کہا کہ بخار کی وجہ سے بدن میں جو لرزش اور کپکپاہٹ آتی ہے، اس سے وہ مراد ہے. جو بھی ہو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں جب آیا تو آپ گویا بخار کی شدت میں مبتلا تھے، تو تپ رہے تھے. فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، انکا توعکو وعکن شدیدہ، آپ کو بڑا شدید بخار ہے اور اس بخار میں آپ گویا گھل رہے ہیں، تکلیف میں مبتلا ہیں، تپ رہے ہیں. قال اجل، آپ نے کہا ہاں، انی اوعکو کما یعکو رجلان منکم، میں بخار کی ایسی شدت میں مبتلا ہوتا ہوں جیسے تم میں سے 2 آدمی مبتلا ہوتے ہیں. قلت، میں نے کہا، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ جواب دیا، ذالک بان لک اجرین، یہ اس وجہ سے کہ آپ کو ڈبل اور دوہرا اجر ملنے والا ہے، آپ کا اجر بھی دوہرا ہے، مقام بھی اونچا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ عام انسان کو جو بخار ہوتا ہے ویسا 2 انسانوں کا، 2 آدمیوں کا کے برابر مجھے بخار اور اس کی تکلیف ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا گویا آپ کا دوہرا اجر ہے. اس لیے یہاں ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے یہ بات بھی واضح ہے کہ صحابہ کرام یہ بات گویا بنیادی طور سے جانتے تھے کہ جس انسان کا مقام اور درجہ اونچا ہوتا ہے اس کی آزمائش اور اس کے امتحان بھی اونچے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے. اور یہ آزمائش کا سخت ہونا، عام لوگوں کے مقابلے میں بڑا ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے درجات بلند ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ قریب ہے. ہمارے یہاں بعض مرتبہ ابتلا اور آزمائش کی صورت میں بھی ہم لوگ ایسا تصور کرتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی کے ساتھ عذاب ہے. جی نہیں، ہاں، نیک لوگوں کے ساتھ جب شدت والا معاملہ ہوتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے کہا کہ مصیبتیں، تکالیف مومن بندے کے لیے نعمت ہے، ہاں، کیونکہ یہ تکلیفیں اس کے گناہوں کو صاف کرتی ہیں اگر گناہ گار ہے، اور اگر گناہ گار نہیں ہے تو درجات کو بلند اور بلند تر کرتی جاتی ہیں، اجر و ثواب میں اضافہ کرتی جاتی ہیں. جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان کی کہ آپ کو دوہرا اجر ملنے والا ہے تو آپ نے فرمایا اجل، ہاں، ذالکا کذالک، یہ بات ایسی ہی ہے، ما من مسلم یصیبہ اذی، ہاں، شوکت فما فوقہا، کہ کوئی بھی مسلمان ہو جسے کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے. یہ بات جو میں ابھی بیان کر رہا تھا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اسی حدیث میں موجود ہے کہ کوئی بھی مسلمان جسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ہاں، وہ چاہے کانٹا ہو یا کانٹے سے کے علاوہ اس سے بھی کمتر اور اوپر کی چیز کوئی ہو، الا کفر اللہ بہا سیئاتی، مگر اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں اس کے گناہوں اور لغزشوں کا کفارہ اور صفایا کرتا ہے. یعنی کوئی تکلیف اگر کسی مسلمان کو پہنچتی ہے تو اس تکلیف پہنچنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ، اس کے انامہ اعمال میں جو غلطیاں، لغزشیں ہیں، اس کی تکفیر کرتا ہے، اسے مٹاتا ہے. ہاں، کما تحط الشجرۃ ورقہا، جیسے درخت اپنے پتے کو گراتا ہے. جس طرح پتجھڑ میں جب خشکی، دھوپ اور گرمی کی شدت ہوتی ہے، پانی وغیرہ نہ ملنے سے درخت کے پتے سوکھ جاتے ہیں اور درخت اپنے پتوں کو گرا دیتا ہے، ایسے ہی اگر کوئی تکلیف مصیبت کسی مومن بندے کو لاحق ہوتی ہے تو یہ تکلیف اور مصیبت
اس کے جسم سے، اس کے نامہ اعمال سے اس گناہ اور گناہ کے اثرات کو مٹاتی جاتی ہیں۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے لیکن الفاظ بخاری کے ہیں۔ وأخرج أيضا من حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، امام بخاری نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مزید نقل کی جس میں وہ کہتی ہیں، فرماتی ہیں، ما رأیت احدا اشد علیہ الوجع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کو آپ سے زیادہ شدید تکلیف والا، شدید تکلیف میں مبتلا، درد اور تکلیف میں مبتلا نہیں دیکھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کے مقابلے میں درد، تکلیف، شدت اور بیماری کی حالت میں زیادہ شدت محسوس کرتے تھے اور آپ کو تکلیف ہوا کرتی تھی۔ یہ بھی گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے امت کے مقابلے میں۔ اگلی خصوصیت، اختصاص النبی صلی اللہ علیہ وسلم دون امتہ بتخییرہ قبل قبضہ بین الدنیا والآخرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت کہ آپ کو دنیا سے اٹھانے، یعنی آپ کو وفات دینے اور روح قبض کرنے سے پہلے یہ اختیار دینا کہ آپ چاہے تو دنیا میں رہیں، چاہے آخرت کو اختیار کریں۔ دنیا اور آخرت کے درمیان آپ کو اختیار دینا، یہ آپ کے ساتھ خاص معاملہ ہوا۔ چنانچہ شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا، وہ کہتی ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما من نبی یمرض الا خیر بین الدنیا والآخرہ۔ گویا اس معاملے میں تمام انبیاء شریک ہیں کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں رہا مگر یہ کہ اسے دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا گیا، یعنی ہر نبی کو یہ اختیار دیا گیا۔ وَكَانَ فِي شَكْوَاهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ أَخَذَتْهُ بَحْثٌ شَدِيدٌ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تکلیف اور شکوہ یعنی وہ بیماری جس میں آپ کو قبض کیا گیا، آپ کو سخت بخار اور گویا آواز کے موٹے پن نے جو ہے پکڑ لیا۔ ہاں، فَسَمِعْتُهُ يَقُول، پس میں آپ سے یہ کہتے ہوئے سن رہی تھی۔ ہاں، اس روایت کی جو اخذت ہو بحۃ شدیدہ، جس میں آواز بھاری ہو جائے، تو آپ کی آواز شدت سے بھاری ہو گئی اور میں نے یہ سنا۔ بعض روایتوں میں وضاحت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اخیر وقت میں آہستہ آہستہ کچھ کہہ رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا کان آپ کے منہ سے قریب کیا اور وہ آواز سننی چاہی، تو اس کے بعد وہ کہتی ہیں، میں نے سنی، میں نے آپ کو کہتے ہوئے سنا، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ تو نے انعام کیا، ہاں، نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ ہاں، یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمائی تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں فعلمت انہ خیر، میں نے جان لیا کہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے، یعنی گویا آپ سے پوچھا گیا کہ آپ دنیا اور آخرت میں کسے اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی جب آپ نے یہ فرمایا کہ صدیقین، انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ، تو گویا حضرت عائشہ نے سمجھا کہ آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کو دنیا میں رہنا ہے یا آخرت میں، تو آپ نے یہ جواب دیا، جس سے یہ معلوم ہوا تھا کہ آپ کو بھی معلوم ہوا کہ آپ کو بھی اختیار دیا گیا۔ انہی موقعوں پر آپ نے رفیق اعلیٰ کی طرف کہا اور لا الہ الا اللہ کیا ہے کلمہ شہادت پڑھا اور آگے جملہ کہا کہ ان للموت لسکرات، او کما قال کہ موت کی کچھ سختیاں ہوتی ہیں۔ یہی روایت نہیں، اس کے علاوہ آخر وقت میں جب آپ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے، ہاں، تو آپ نے صحابہ کرام کو خطاب کیا اور یہ بیان کیا کہ ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے بیچ اختیار دیا تھا اور اس نے آخرت کو اختیار کیا۔ یہ سننا تھا آپ کے ابتدائی کلمات کو ہی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کے بیچ موجود تھے وہ رونے لگے۔ غالباً حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ صحابہ میں سے کئی لوگوں نے دیکھا تو یہ کہا کہ دیکھیے اللہ کے رسول تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا تھا دنیا اور آخرت کے بیچ میں، اور اس نے آخرت کو اختیار کیا۔ یہ بوڑھے آدمی رو رہے ہیں۔
لیکن حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس وقت یہ سمجھ رہے تھے، لیکن جلد ہی جب آپ کی وفات ہوئی تو ہماری بات سمجھ میں آئی کہ جو بات ہم نہیں سمجھ پائے تھے اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے. یعنی آپ کے اس بیان سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھ لیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات مبارکہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا اور آپ نے آخرت کو انتخاب کیا. اس کا مطلب یہ کہ آپ اب دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے تھے. یہ یہاں جو حدیث نقل کی ہے، یہ میں نے دوسری روایت بیان کی، وہ بھی صحیحین میں ہے، یہ دونوں میں سے کسی ایک میں ہے، اور یہاں بھی بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے جو الفاظ صحیح بخاری کے ہیں. اس کے بعد جس خصوصیت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کیا گیا وہ یہ ہے اختصاص النبی صلی اللہ علیہ وسلم دون امتہ بدفنہ فی المکان الذی قبض فیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت امت کے بالمقابل کہ آپ کو اسی مقام پر دفن کیا گیا جس مقام پر آپ کی روح قبض کی گئی، یعنی آپ کی وفات ہوئی. چنانچہ ترمذی میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختلفوا فی دفنی. جب آپ کی وفات ہوئی، آپ کی روح قبض ہوئی، تو لوگوں نے آپ کے دفن کے سلسلے میں اختلاف کیا. آپ کو کہاں دفن کرنا ہے اس بارے میں گویا آپ اختلاف ہوا. فقال ابو بکر، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا ما نسیتہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے، یعنی اس بارے کی بات جو موضوع چل رہا ہے جو میں بھولا نہیں ہوں. ہاں قال، وہ کہتے ہیں ما قبض اللہ نبیا الا فی الموضع الذی یحب ان یدفن فیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو قبض نہیں کیا، اٹھایا نہیں، یعنی وفات نہیں دی، مگر اسی جگہ پر جہاں دفن ہونا وہ پسند کرتا ہے. یعنی نبی کو جو پسند ہے کہ میں یہاں دفن کیا جاؤں، اسی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وفات دیتا ہے، ان کی روح قبض کرتا ہے. ہاں فدفنوہ فی موضع فراشی، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بستر کے مقام پر ہی حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آپ کو دفن کیا گیا. یہ ہم جانتے ہیں کہ مرض الموت میں جب آپ کے مرض کی شدت بڑھی تو تمام امہات المومنین نے یہ اجازت دے دی تھی کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں رہیں. وہ سب جانتی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو آپ زیادہ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور ان کے یہاں رہنا چاہتے ہیں، لہٰذا سب نے اجازت دے دی. اور آپ ام المومنین حضرت عائشہ کے حجرے میں ہی وفات تک موجود رہے، وہیں آپ کی وفات ہوئی. آج جو مسجد نبوی سے لگا ہوا حصہ جہاں آپ کی قبر مبارک ہے، وہاں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ وہی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا، مسجد سے متصل. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں دفن کیا گیا، اسی حجرے میں. اور آج اس کی جو شکل بنائی گئی، میں ایک بات یہاں وضاحت کر دوں، اس سے پہلے شاید بات ہو چکی ہے کہ آپ کے قبر جو ہے وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے. کچھ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، فریب دینے کے لیے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، تو یہ غلط ہے. اسے صحابہ کرام کے زمانے میں تو وہ حصہ الگ تھا ہی. اس سے پہلے ایک خطاب میں قدر تفصیل سے سوال کے جواب میں بیان کر چکا ہوں کہ کب بہت بعد میں کس طریقے سے اس کی توسیع کی گئی، اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں ہی آپ کے اس حجرہ عائشہ کو، جس میں آپ کی قبر مبارک ہے، اس کو اس طریقے سے 3 مثلث دیواروں سے گھیرا گیا ہے کہ اس کا زاویہ سمجھ ہی میں نہیں آتا. اور اگر کوئی شخص اس حجرے کے سامنے بھی اگر کہیں کچھ کھڑا ہو رہا ہے تو وہ اس کی طرف رخ کرنے والا نہیں کہلائے گا. خیر، یہاں ایک بات یہاں یہ بھی اس روایت میں قابل ملاحظہ ہے کہ دیکھ رہے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہہ رہی ہیں کہ صحابہ کرام میں اختلاف ہوا کہ آپ کی تدفین کہاں ہو. لیکن اس اختلاف کے بعد جب اللہ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا دیا تو یہ اختلاف ختم ہو گیا. یہ صحابہ کا منہج تھا کہ اگر دین کے کسی معاملے میں اختلاف ہو اور اس سلسلے میں واضح دلیل مل جائے یا کوئی قرآن حدیث سے ثابت ہو جائے کوئی بات، تو ایسی صورت میں جو ہے
اختلاف کو ختم کر کے وہ بات قبول کر لی جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جو حضرت عائشہ صدیقہ کی بیان کی گئی کہ اختلاف ہوا اور پھر حضرت ابوبکر صدیق نے روایت پیش کی، پھر آپ کی تدفین اسی مقام پر کی گئی، یہ اس روایت کو علامہ البانی نے کہا کہ یہ صحیح ہے۔ آخری چیز جو اس کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مقابلے میں خصوصیت کے طور پر ذکر کی گئی، اختصاص النبی صلی اللہ علیہ وسلم دون امته بان الارض لا تاكل جسده وعرض صلاة امته علیہ فی قبرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت امت کے بالمقابل اس طور پر کہ زمین آپ کے جسم کو نہیں کھاتی، اسی طریقے سے امت کے آپ پر بھیجے جانے والے درود کو آپ کی قبر میں پیش کیا جانا، یعنی برزخی زندگی میں۔ امام نسائی نے حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ان افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن جمعہ کا دن ہے، فیہ خلق آدم علیہ السلام، اسی دن میں یعنی جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور وفیہ قبضہ، اسی دن میں ان کی وفات ہوئی، ان کی روح کو قبض کیا گیا، وفیہ النفخہ، اسی میں نفخہ سور پھونکا جائے گا قیامت والا، وفیہ الصعقہ، اسی میں صعقہ یعنی سارے لوگوں کی بے ہوشی ہوگی، فاکثروا علی من الصلاۃ، چنانچہ مجھ پر خوب درود بھیجو، یعنی جمعہ کے دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے اور درود بھیجنے میں کثرت کرنی چاہیے۔ فاکثروا علی من الصلاۃ، چنانچہ مجھ پر خوب درود بھیجو، فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہاری صلات، تمہارا درود، یہ دعائیں مجھ پر پیش کی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے جانے والے درود کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے آپ کی قبر میں، قبر مبارک میں، آپ کی برزخی زندگی میں۔ اور اسی سے یہ بھی پتہ چلا، اور پھر بعض روایتوں میں اس بات کی وضاحت ہے کہ زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے جو زمین میں گھومتے ہیں اور آپ پر پڑھے جانے والے درود و سلام کو آپ تک پہنچاتے ہیں، یعنی آپ پر درود بھیجنے کے لیے آپ کی قبر مبارک پر جانا ضروری نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مدینہ یا مسجد نبوی میں جاتا ہے، اس کے لیے مسجد نبوی کے لیے سفر کیا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے، کسی بھی قبر کے لیے۔ مدینہ مسجد نبوی کے لیے سفر کیا جائے گا، قبر نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہیں۔ اب جو مدینہ چلا گیا، جو مسجد نبوی چلا گیا، اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ آپ کی قبر مبارک پر زیارت کرے، زیارت کے لیے جائے، اور وہاں اس کے آداب بتائے گئے ہیں کہ کلمات صحابہ سے اور اللہ کے رسول سے جو ثابت ہیں بس وہی کہنے چاہیے، اس سے ہٹ کر کوئی عقیدہ رکھنا، کوئی کلمہ کہنا، یہ گمراہی ہے۔ گمراہی کو دعوت دینے کے مترادف کبھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی براہ راست آپ جو کلمہ کہتے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، اس کی نوعیت کے اعتبار سے وہ بدعت، کفر، بدعت، شرک یا گمراہی کے باب میں الگ الگ درجات سے آ سکتا ہے۔ خیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے جہاں سے درود بھیجا، فرشتے اس کام پر مامور ہے کہ آپ کے اس درود کو، سلام کو پہنچا دیں۔ یہ حاجیوں کو یا معتمرین کو یہ کہنا کہ آپ میرا سلام پہنچا دیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اس سے بے نیاز رکھا ہے، چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، وکیف تعرض صلاۃ علیک وقد ارمتا، ارمتا او ارمتا، کہ آپ کے اوپر، آپ پر کس طرح سے ہمارے درود بھیجے جائیں گے جبکہ آپ بوسیدہ ہو جائیں گے، وہ یا مٹی میں مل جائیں گے۔ یقولون قد بلیتا، مطلب وہی، مطلب ان کا یہ تھا ارمتا یا ارمتا سے کہ آپ مٹی کا جز بن جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے۔ قال، آپ نے فرمایا ان اللہ قد حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام قرار دے دیا، زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے، یعنی
یہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے، اور ظاہر سی بات ہے آپ کی بھی، کہ آپ کا جسم اگرچہ دفن کیا گیا زمین کے اندر، لیکن زمین آپ کے جسم کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ جیسے دوسروں کے اجسام بوسیدہ ہو جاتے ہیں، یا ہم ذرا واضح لفظ میں کہیں کہ سڑ گل جاتے ہیں، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا جسم ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، سڑان نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے اجسام کو محفوظ کر دیا۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو بعض ائمہ نے صحیح کہا ہے۔ الفصول فی السیرہ کے حوالے سے انہوں نے یہ قول نقل کیا۔ یہاں اس درجے پر ہمارے سامنے جو دکتور محمد بن ابراہیم کی کتاب خصائص المصطفیٰ ہے، اس میں اس مبحث کے ضمن میں جو انہوں نے عنوان قائم کیا تھا کہ امت کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، یہ جتنی باتیں میں نے اب تک بیان کی، ان چیزوں کا تذکرہ انہوں نے کیا اور اسی پر اکتفا کیا۔ لیکن جب ہم سرسری طور سے بھی غور کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے تمام باتوں کا استقصاء یا استحصاء نہیں کیا ہے، یعنی کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا تذکرہ یہاں موجود نہیں ہے، ہو سکتا ہے آگے کسی بحث میں ضمناً کیے ہوں، لیکن یہاں ان میں سے بعض احکامات کا میں تذکرہ کروں اشارتاً، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض چیزوں میں خصوصیات عطا کی گئی، جیسے آپ کو بعض احکامات کے مقابلے میں، جیسے آپ کے لیے 4 سے زیادہ عورتوں سے شادی کرنے اور نکاح میں رکھنے کی اجازت دی گئی۔ سورۃ الاحزاب میں یا ایھا النبی قد احللنا لک والی آیت آپ دیکھیے، اور آگے اس آیت میں آپ سے کہا گیا کہ اگر کوئی مسلمان خاتون اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہے تو آپ چاہیں تو اسے قبول کر سکتے ہیں۔ ان وہبت نفسہا کا لفظ ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا خالصۃ لک من دون المؤمنین، کہ یہ آپ کے لیے خاص حکم ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں، عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ تو قرآن نے اس بات کی صراحت کی۔ یہاں جو جملہ واضح طور سے بیان کیا گیا کہ یہ آپ کے لیے خالص اور خاص ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض احکامات مخصوص کیے گئے، اور ساتھ ہی یہ بھی ایک اصول بنا فقہی طور سے شریعت کے احکام کو سمجھنے کے اعتبار سے کہ قرآن میں کہیں اگر نبی سے خطاب کیا گیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ امت کے افراد بھی اس سے مخاطب اور مراد ہوتے ہیں۔ ہاں، جہاں امت کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص کوئی بات کہی جاتی ہے، کوئی حکم دیا جا رہا ہے، تو وہاں وضاحت کر دی جاتی ہے کہ یہ آپ کے لیے خاص ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا خالصۃ لک، آپ کے لیے خالص اور خاص ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں آگے کہا گیا۔ تو یہ اسی بنیاد پر اصول ہے فقہی اعتبار سے کہ جن امور میں ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص ہے، آپ کے لیے فلاں چیز خاص ہے، تو وہاں قرآن اور حدیث میں اس بات کی دلیل ہونا ضروری ہے۔ بغیر دلیل کے تخصیص نہیں مانی جائے گی۔ آپ کا کوئی بھی عمل امت کے لیے اسوہ ہوگا جب تک تخصیص کی دلیل نہ ہو۔ یہ ایک چیز کہ آپ کے لیے 4 سے زیادہ بیویوں کو نکاح میں رکھنا، یہ جائز تھا، یہ قرآن سے ثابت ہے، حدیثوں میں بھی واضح ہے، اور آپ کا عمل ہم سب جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز جس میں آپ کو خصوصیت دی گئی وہ صوم وصال ہے، بغیر افطاری اور بغیر سحر کیے ہوئے، کھانا کھائے بغیر آپ کئی دنوں کا مسلسل روزہ رکھنا، وصال یعنی جڑا ہوا روزہ رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے روزہ رکھتے تھے۔ بعض صحابہ کرام نے جب اس روزے میں آپ کی پیروی کرنی چاہی تو آپ نے جواب دیا کہ نہیں، ایکم مثلی، کون میری طرح ہے، اللہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ اب یہاں بعض قبوری لوگ، غلو میں مبتلا لوگ، آگے ہمارا اب باب شروع ہو رہا ہے کہ غلو کرنے والے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کے طور پر جو باتیں بیان کرتے ہیں، تو ان میں بہت سارے امور کا تذکرہ انشاءاللہ آئے گا۔ تو اب اس حدیث سے بھی استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ تم میں کا کوئی شخص میرے مثل نہیں ہے، مطلب آپ کی پوری شخصیت کو گویا امت سے الگ کر کے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ بشر ہی نہیں ہیں، نعوذ باللہ، جبکہ یہ آگے ہم بحث کریں گے کہ بالکل واضح بات ہے کہ آپ بشر تھے، بشر انسانوں کے لیے نمونہ بن کر آئے۔ اگر صوم وصال کے معاملے میں صرف آپ ایک یا چند احکامات کے سلسلے میں، ایک حکم کے معاملے میں، اس حدیث کا ابھی جواب دینے سے پہلے ایک سوال ہم کریں
ایسی تشریح کرنے والوں کو، غلط تشریحات اور غلو والی بات کہنے والوں سے، کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکم مثلی، ہاں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرح نہیں ہیں ایک دو عمل کی وجہ سے، تو بہت سارے وہ اعمال جہاں آپ جو کرتے تھے وہی امت کو کرنے کے لیے کہا. قرآن نے ہر جگہ کہا کہ جیسا آپ کرتے تھے ویسے ہی کرو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو ان سارے امور میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کی طرح ہے یا امت آپ کی طرح ہوئی؟ چند ایک امور میں اس سے معلوم ہوا کہ یہ اختصاص مجموعی طور سے خلقت اور وجود کے بارے میں نہیں بیان کیا جا رہا ہے. اس حدیث پر ہی غور سے اگر نگاہ ڈالے، بخاری مسلم کے مختلف الفاظ ہیں کہ اللہ میں تم میں سے کون میری طرح ہے، اللہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے. اہل علم نے، سلف میں بڑے بڑے علماء نے اس کی تشریح کی کہ یہ روحانی قوت کی بات ہے. اللہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے کا مطلب کیا؟ روحانی غذا. آپ روحانیت اور معنویت کے اثرات آج بھی محسوس کر سکتے ہیں. ایک آدمی بہت خوش ہوتا ہے، ہاں بہت خوش ہوتا ہے، یا کبھی بہت زیادہ غمزدہ ہوتا ہے، بڑے غم اور دکھ میں مبتلا ہوتا ہے، تو کہتا ہے کہ مجھے بھوک ہی نہیں لگی. غم کی شدت کی وجہ سے اسے بھوک نہیں لگتی، اور کبھی خوشی کی زیادتی کی وجہ سے بھی اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں. ہاں کھانے پینے کا دل نہیں ہوتا یا بہت زیادہ دل ہونے لگتا ہے. تو یہ جو غم کی کیفیت ہے اور اس میں بھوک کا نہ لگنا، آدمی کھا نہیں رہا ہے لیکن کہہ رہا ہے کہ بھوک نہیں لگی ہے، یہ عام انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے نا، یہ سمجھانے کے لیے. تو یہ ایک روحانی کیفیت کی بات ہے. انسان کے ذہن و دماغ پر اس کی نفسیات اور سائیکالوجی کے اعتبار سے کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو اس کے اثرات اس کی بھوک پیاس پر بھی پڑتے ہیں. یہ عام انسانوں کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک خصوصی تعلق تھا، وحی کا ایک کنیکشن اور تعلق تھا. اب ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ کون میری طرح ہے، تو گویا میرا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان اور اس کی برکات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور مجھے اللہ کھلاتا پلاتا ہے. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس میں آپ اپنی روحانی غذا کی بات کر رہے ہیں کہ روحانی طور پر مجھے جو قوت حاصل ہوتی ہے اس کی بنیاد پر میں اس لائق اور اس کا سزاوار ہوں کہ میں کئی دن بغیر سحر اور افطار کھائے ہوئے روزہ رکھ سکتا ہوں. آپ کے جسم میں روحانی طور سے ایسی قوت حاصل ہوتی تھی جس کی بنیاد پر آپ کو کمزوری لاحق نہیں ہو سکتی، لیکن آپ نے امت کو 100 وصال سے منع فرمایا. یہ تھوڑی سی تشریح میں نے کی اس سلسلے میں. اسی طرح بعض مرتبہ آپ کی کچھ اور خصوصیات واضح ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ایک مرتبہ آپ نے ظہر کی سنت، بعض وفود کے آنے کی وجہ سے آپ ظہر کی سنت نہیں پڑھ سکے. ہاں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں، گھر میں آپ عصر کی نماز کے بعد تشریف لے گئے، 2 رکعت نماز کے لیے نیت باندھ لی. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی باندی کو بھیجا، لونڈی کو، اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، تم بغل میں پیچھے کی طرف کھڑے ہو کر سوال کرو کہ عصر کے بعد تو نماز سے آپ منع کرتے ہیں، کہیں آپ بھول تو نہیں گئے، اور پھر تم خاموش رہنا. ازواج مطہرات کا دیکھیے ادب و احترام اور سلیقہ، پوچھنے کا انداز، کہ اتنا سوال کرنے کے بعد اگر وہ آپ پھر بھی نماز پڑھتے رہیں تو تم کچھ کہنا نہیں، تم رکے رہنا، ٹھہرے رہنا. بہرحال انہوں نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پوری کی، اور اس کے بعد پلٹ کر تشریف لا کر آپ نے بیان کیا کہ ایسا معاملہ ہوا تھا ظہر کی نماز کے بعد، اس لیے میں ظہر کی 2 سنتیں نہیں پڑھ سکا تھا، وہ سنتیں میں نے عصر کے بعد پڑھی. اب یہاں ایک خصوصیت یہ ظاہر ہوئی کہ آپ نے سنت کی قضا کے ساتھ ساتھ عصر کی نماز کے بعد یہ قضا کی. عصر کی نماز کے بعد سنن و نوافل امت کے لیے پڑھنا منع ہے. بعض اہل علم نے سببی نمازوں کی اجازت دی ہے، جیسے سبب ہو گہن کا، سبب ہو جنازے کا. جنازے کی نماز، ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں جنازے کی نماز میں رکوع سجدہ نہیں ہے اس لیے وہ نماز ہی نہیں ہے، لیکن ہم کہیں گے کہ اگر جنازہ ہے تو غروب آفتاب اور زوال اور طلوع آفتاب، جن اوقات میں نماز منع ہے ان میں نماز جنازہ بھی منع ہے. ہاں باقی اوقات میں نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، یعنی عصر کے بعد بھی. بہرحال عصر کی نماز کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، یہ آپ کی خصوصیت تھی، اور آپ نے 2 پڑھی تو پھر آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ کوئی نیک عمل کرتے تو اس پر جو ہے ہمیشگی برتتے، بار بار مستقل وہ عمل کرتے تھے. ہاں یہ عمل جاری رکھتے تھے آپ. تو آپ نے یہ عمل جاری رکھا، لیکن امت کو منع فرمایا کہ عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک کوئی نماز، کوئی نفل وغیرہ نہ پڑھی جائے. جیسے آپ نے فجر کی نماز سے طلوع آفتاب کے درمیان اسے منع کیا. یہ آپ کی گویا خصوصیت رہی.
یہاں اسی ضمن میں اہل علم نے اس حدیث سے یہ بھی استدلال کیا کہ عصر کی نماز کا بعد کا معاملہ تو آپ کے لیے خاص ہے، لیکن اس حدیث سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی چاہے تو چھوٹی ہوئی سنتوں کی قضا بھی کر سکتا ہے۔ اس کی اور بھی دوسری دلیلیں ثابت ہوتی ہیں۔ یہ چند خصائص تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مقابلے میں خصوصیات کے تحت جو مصنف نے ذکر کیا۔ دو تین باتوں کا میں نے یہاں مزید تذکرہ کیا یہ بتانے کے لیے کہ بعض اور خصوصیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔